السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ آج کی اس آیت سے پہلے گزری ہوئی دو آیتوں میں ذکر تھا یہودیوں سے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق، جن سے اللہ تعالیٰ نے تورات مقدس کتاب یعنی قرآن، یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ تورات عبرانی لفظ ہے جس کے معنی کتاب یعنی کتاب اللہ، جیسے یہ کتاب اللہ ہے۔ قرآن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں رکھ کر یعنی بواسطے پیغمبر امت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے سے دیا گیا پیام، احکام، ہدایات اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کی پابندی مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پوری ذہنی قوت کے ساتھ اس کو اختیار کر کر رکھنا، یہ تفصیل بتا کر اس امت کو بھی تاکید کرنا ہے۔ ان سبوں نے امتی ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے رہے، عملی زندگی میں احکام خداوندی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے گئے پیام خداوندی کو عمل میں اختیار نہیں کیا، جب دل میں آیا سو کر لیا، جو دل میں آیا سو چھوڑ دیا۔ ان کے انجام کا ذکر تھا سابقہ آیتوں میں، بالکل اسی طرح کوئی فرق نہیں آج کی اس آیت میں ہے۔ یہی طریقہ ہوا ان لوگوں سے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی ہم کرسچن ہیں، ہم عیسائی ہیں کا دعویٰ کرنے والے۔ اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے میثاق عہد لیا ایمان پر قائم اور باقی رہنے کا۔ یہی تعلیم، یہی طریقہ، یہی فکر اس امت مسلمہ کے بھی ان افراد کے اوپر جو دین اسلام کی حقیقت سے واقف ہیں، اور واقف ہونا ایمان کا حصہ ہے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً جہاں جب اور جیسے سہولت ملے، بلکہ فرصت نکالنا بھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت والا انداز اور پہلو اختیار کر کر یہ پیام خداوندی کی حقیقت بندوں تک پہنچا دیں، سمجھا دیں۔ یہ عمل کا ایک لازم حصہ ہے۔ نماز پڑھنا آپ کا انفرادی عمل، روزہ رکھنا انفرادی عمل، ذکر کرنا انفرادی عمل، حرام سے رکنا انفرادی عمل، ہر نیک کام سے لگنا انفرادی عمل آپ کا، ہر برے کام سے رکنا انفرادی عمل۔ ایمان اس کے اوپر کافی نہیں ہے۔ ایسے شخص کے اوپر ایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، وہ ہے کہ اپنے اطراف و اکناف حلقے میں، چاہے قریب سے قریب عزیز و اقارب ہو، رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، ملنے ملانے والے ہوں، یہ پیام اپنے ذہن، اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جس طرح سہولت بخش ہو سمجھا دینا، بتا دینا، بھلے وہ اس کو اختیار کرے یا نہ کرے، بھلے وہ اس کو پر عمل پیرا رہے یا نہ رہے۔ وہی مفہوم ہے جو قرآن میں بار بار تلاوت میں ملے گا، وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ،
پیغمبر سے ذکر کر کر بالواسطہ امتیوں سے تمہارا کام پہنچا دینا۔ پھر یہ بھی ہدایت ہے کہ انک لا تہدی من احببت، یہ تمہارے بس میں طاقت میں نہیں ہے کسی کو پوری طرح پابند کر کر اور اس کو ہدایت کے راستے میں پکڑ کر لا لینا، تمہارے اختیار میں بس میں نہیں ہے، بتانا تمہارے اختیار میں۔ یعنی یہ اقدام کرنے کے بعد ہدایت اور توفیق دینا، قبول کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی شامل کرنا۔ اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بھر تو یہی رہا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمیشہ تھا، مگر ایک شب کا تو ذکر آتا ہے کہ پوری کی پوری رات آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ایک ہی جملے کی تکرار میں، اللہم امتی 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 میں، میری امت اس پر رحم فرما، انہیں ہدایت پر باقی رکھ، ان کی مغفرت فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ سبھی بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، ہونا بھی ہے۔ نہ صرف طریق ہے بلکہ قرآن بھی ہے۔ سورہ مجادلہ کی تلاوت اور ترجمے میں چلے جائیے تو ذکر ہے، اللہ نے دعا کا طریقہ بھی بتا دیا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ میں یہ ہدایت اور تاکید ہے۔ مومن کی شان، زندہ مسلمان کی شان و صفت جو تمام مسلمانوں کے لیے خیر چاہے، اور گزرے ہوئے وہ سارے کے سارے مسلمان جو ایمان کے ساتھ گزرے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم فرمانے کے لیے دعا کرنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے سند کے طور پر پیش فرما دیا ہے۔ زندہ رہنے والوں کو بتایا کہ والذین یقولون کے لفظ کے ساتھ یہ ان کی دعا میں یہ شامل ہوتا ہے، یہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنا ہے کہہ کر اس کے بعد دعا ہے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ۔ نیز آگے پیام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے نماز کے بعد اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو شریک نہیں کیا، وہ شکر گزار بندہ نہیں رہا۔ دعا میں خاص طور پر چند چیزیں لازمی، زائد دعائیں آپ کے اختیار میں۔ ایک تو اپنے آپ کو عاجز، مجبور، بےکس، گناہ گار ہونے کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے روبرو کرنا، درخواست کرنا، اور اس راہ کے اوپر ڈالنے والے سب سے زیادہ بنیادی عمل دخل آپ کے ماں باپ ہیں، جو پرورش فرما کر یہ فکر کرنے کے مرحلے تک آپ کو پہنچا دیا، عملی طور پر تعلیم دی ہو یا نہ دی ہو، وجود کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ ماں باپ کو یاد رکھنا، پھر تمام ایمان والوں کو یاد رکھنا، دیگر ایمان والوں کی وجہ سے ایمان کی روشنی، جھلک آپ تک پہنچی اور ان تک اسلاف سے پہنچی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دعا میں ایک نام خاص طور پر ہمیشہ ذکر کرتے، اساتذہ سینکڑوں تھے ان کے، اپنے ایک استاد کو خاص کرتے ہوئے حماد کا نام لیتے، پھر اس کے بعد ذکر کرتے وہ تمام کے تمام حضرات جن کے ذریعے سے مجھے یہ علم ملا ہے، اسلام کی دولت مجھے نصیب ہوئی ہے، ان کی مغفرت فرما۔ اب یہاں پر جو ذکر کرنے کی بات ہے اس میں اسی طرح میں جس کو بھی تعلیم دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پیام پہنچا رہا ہوں، جن تک پہنچ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ کر، میں نے کہہ دیا، میں نے بتا دیا ہے، نہیں، یہ بھی درخواست ہماری زبان میں اثر ہو ہمارے ذریعے سے، تو اس پیام کو قبول بھی فرما۔ الغرض اسی طرح جس طرح کہ یہودیوں کا ذکر تھا، ہم نے ان لوگوں سے بھی جن کا یہ کہنا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، نصرانی کی جمع، جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائی، کرسچن جو کہتے ہیں، جو اردو کا لفظ نہیں ہے، اخذنا میثاقہم، ہم نے بھی ان سے عہد لیا ہے، انہوں نے بھی فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پورے کافر تھے، یہ نہیں بتایا، انہوں بھی جتنے چیزیں ذکر کی گئی تھیں، نصیحت کی گئی تھیں، بتائی گئی تھیں اللہ کی کتاب سے، انجیل کے ذریعے سے، انجیل کے معنی بھی کتاب اللہ، ان میں کا ایک قابل لحاظ بڑا حصہ عملی طور پر عملی زندگی میں ترک کر دیا، یعنی تمام کی تمام چیزیں ترک کرنی ایسا نہیں، دین والے معاملات میں میں فلاں چھوڑ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ایسا اختیار نہیں ہے۔ تو اس بالواسطہ اس امت کے لیے بھی پیام ہے، چند چیزیں کر لیں گے، بقیہ عملی زندگی میں جو چاہے تو اس کے خلاف کر لیں گے، یہی عمل کی وجہ سے سابقہ قوموں کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، گناہگار قرار دیا، دنیا میں ان کے وجود کو باعث نحوست قرار دیا، نظام فطرت میں خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بتایا۔ تو ہم نے کیا کیا، ان کو بھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان میں آپس میں عداوت، تعصب، مخالفت، نفرت، انہی کے آپس میں اندر پیدا کر دی، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اختلافات دین کے اندر فرقہ بندی میں بٹ گئے۔ انہیں اس سے محبت تو انہیں اس سے نفرت، بات یہاں تک آگے بڑھ گئی، میں جس ذہن والوں سے جڑا ہوا ہوں اس سے جڑی ہوئی بات ہے تو میں سنوں گا، دوسرے سے جڑی ہوئی تو میں نہیں سنوں گا۔ ثبوت کے طور پر تو قلم کے اعتبار سے بھی، کتابت کے ذریعے سے بھی ثبوت پیش کرنے لگا انسان، شاید کسی دن کا اخبار خالی ہو تو خالی ہو، اخبارات کے وہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں پڑھیے، ایک چیز پائیں گے آپ، ہر چیز میں تفکر کے ساتھ پڑھنا ہے، فلاں رشتے کی ضرورت ہے لیکن فلاں جماعت سے وابستگی ضروری ہے، دوسرا کہے گا یہ فلاں اس سے اس خیال سے جڑا ہوا رہنا ضروری ہے۔ ارے ہم بھائی سے تو اسلام کے اندر بھی جو یہ خرابی ان کے اندر جو پیدا ہوئی تھی بدعملی سے، دین کو مختلف پہلوؤں سے کر کر یہ کہہ دیا، یہاں تک زمان دراز ہونے لگی۔ چند سال پہلے میں کرناٹک گیا، ظہر کے وقت مسجد میں داخل ہوا، حوض کے اطراف بیٹھ کر وضو کر رہے لوگ، اور ایک صاحب کو مسجد میں داخل ہو کر حوض کے قریب آنے لگے، حوض کرتے ہوئے وضو کی دعا کے بجائے یہ دعا پڑھی جانے لگی، کہنے لگا ایک، یہ دیکھو دوزخی داخل ہو رہا ہے، یہ دیکھو دوزخی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، سامنے کہنے کی جرات نہیں ہے، آہستہ کہہ لینا یہ خود علامت ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ بزدل ہیں۔
مکہ مسجد میں دیکھا ایک مرتبہ دارالشفا کی مسجد میں ایک مرتبہ اتوار کو اتوار ایک صاحب اپنا ایک پیام بتانے کے لیے جمع ہوتے تھے، دوسرے ایک صاحب، یہ سب مشہور شخصیت ہیں، اپنا ایک مقام، اپنا ایک حلقہ پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اب وہ داخل ہونے لگے تو دوسرا ادھر سے کہنے لگا یہ دیکھو دوزخی داخل ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہنے کی اجازت ہے، ایک سے زائد مرتبہ بات بتائی گئی ہے، فلاں اصول کے تحت فلاں یہ چیز ایمان کے نہیں، یہ چیز اسلام کے نہیں، یہ چیز خیر کے نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اپنے معلومات کے حد تک، لیکن یہ فیصلے کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ 20 نمونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا، آپ کے لیے عالم برزخ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا تھا۔ اس قسم کے غلطیاں کرنے والوں کے انجام کو احادیث شریفہ میں 20 واقعات کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں گزرے ہوئے واقعات کا۔ صرف ایسا فیصلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نیک ہو کر اپنی نیکی کا دعویٰ جو آ گیا ہے اس پر دوسرے کو دوزخی قرار دیا۔ اس کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو کام ہے جو انہیں اپنے ہاتھ میں لیا، وہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتے ہیں، یہ پوری زندگی اطاعت و عبادت میں گزارنے والے بندے کو دوزخ میں داخل فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جو ایک دوسرے پر جو فیصلے کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا پاک باز، بڑا پکا، سچا، اچھا سمجھتا ہوا، اس کو قرآن نے کہا اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز قرار مت دے لو۔ اللہ خوب اور بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا اپنے نفس کے اعتبار سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، یہ قید کلیہ ہے۔ کئی صحابہ سے مروی ہے من صفا قلبہ فتحت لدعوتہ ابواب السماء، جس کا دل بڑا صاف ہے اس کی ہر دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ جب وہ دعا کرے تو پھر دعا قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں، مستجاب الدعوت ہو جاتا ہے۔ 20 سینکڑوں ہزاروں بار دعائیں کرتے ہیں، پھر دعا لگتی کیوں نہیں؟ تو خود اپنے دل میں کھوٹ ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، ابلیس نے یہی خرابی کی تھی۔ میں سب سے اچھا کا تصور اس کو آیا تھا، رک گیا۔ یہ سب سے بڑی خرابی تھی۔ خرابیاں ہر ایک کے اندر، علم نہ رکھنے والے کے اندر، علم رکھنے والے کے اندر، فلاں فلاں فلاں۔ اہل اللہ کا پیام، ان کی زبان سے، ان کی لکھی ہوئی سیرت میں کسی کے پر کہیں بھی تنقید نہیں، لیکن خرابیاں دور ہوئی ان کی وجہ سے۔ ارے ان کا ظرف اسلامی حقیقت سے بھرپور تھا، خالی جگہ تھی نہیں جو ہل کے آواز پیدا کرے، پکارا پیدا کرے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، جب یہ خرابیاں ہوتے ہیں تو انہی کے اندر فرقہ بندی یہاں تک ہوتی ہے، یہاں تک ہوتی ہے، ایک گھر کے افراد بھائیوں میں نفرت ہو کر ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم کر دیتے ہیں ایسا، یعنی اسباب آپ اختیار کرتے ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءَ، بغض، حسد، کینہ، نفرت، تعصب، عداوت، دشمنی ہم نے پیدا کر دی۔ کوئی 3 تھا، 12 بڑے بڑے فرقوں میں منقسم ہے نصرانی خود۔ ہمارے اس میں تو ذکر دیا، یہاں تک منقسم ہے، وہ یہودی منقسم ہو گئے تھے 71 میں،
نصرانی ایک قدم اور آگے بڑھے 72 میں، اور اسلام کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام چھوڑ دیا ہے، میری امت بھی اس طرح 73 فرقوں میں منقسم ہوتے چلے گی۔ دیگر اقوام کا تو مسئلہ الگ ہے، دیگر اقوام بمقابل اسلام الگ بات ہے، مسلمان آپس میں، لیکن ان تمام کے تمام 73 میں بھی صرف ایک فریق ہوگا، ہم اس کو جنتی قرار دیں گے اللہ کے پاس۔ ماں باقی پورے کے پورے 72 یعنی مسلمان، قرآن کو ہاتھ لگانے والے، قرآن پڑھنے والے، سارے ذکر و شغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے بھی، الفاظ حدیث کے یہی ہیں، یہ نجات انہیں نہیں ملے گی۔ ناری کے الفاظ ہیں، دوزخی کے الفاظ ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سنتے ہی۔ نجات پانے والا فرقے کی پھر نشاندہی فرمائیے، تو نشاندہی ایسی ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ کر یہ ہے کر کے نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، ہر جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس وقت، وہی طریقے کے پر جو رہیں گا وہ نجاتی ہے۔ اب اس میں چلیے آگے کی بات، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے بعد چلے رہے گی، چلتے رہے گی۔ وسوف ینبئہم، یہ تمہارے جھگڑے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کر بتا دیں گے فیصلے کے دن، جو کچھ بھی یہ کیا کرتے تھے، ان سے بھی خطاب یہ، ان سے بھی خطاب یہ، یصنعون، یفعلون، یعملون، سب معنی ایک ہی ہے۔ کئی جگہ قرآن میں بما کانوا یفعلون، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یصنعون، سب کا مفہوم ایک ہے۔ یہاں تک ایک پیام ختم کر کر پھر نشاندہی فرماتے ہیں، موجودہ دور میں رہنے والوں کو بھی سدھرنے کے لیے وقت ہے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے۔ دیکھو حقیقت سمجھانے بتانے کے لیے نبی آخر الزماں کو بھیج دیے، مقدس کتاب بھیج دیے، تمہاری کتاب کی تفصیل و وضاحت کے ساتھ بھیج دیے، حق کا راستہ بتاتے ہیں۔ تم جتنے چیزیں مخفی رکھتے ہیں، رکھے ہو، یا اس کو چھپا کر عملی طور پر ظاہر نہیں کرتے ہو، ساری چیزوں کی وضاحت تمہیں بتاتا ہے کلام پاک۔ سدھرنا ہے تو سدھرو، مگر نہ سدھرنے والے حرکتیں تم سے گزرے ہیں، اس لیے خرابیاں۔ اس مضمون کو یہاں سے تقریباً کئی آیتوں تک اگلے یہ مفہوم کئی پہلوؤں کے ساتھ آگے اب تفصیل آگے بڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ۔